السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، آیت الکرسی ہمارے لیے کوئی نئی آیت یا کوئی غیر مانوس چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بچپن سے ہی ہمیں یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ جب ہمیں یاد ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو کچھ محسوس ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کے اندر اس کا اثر آنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ یوں ہی نہیں، بچپن سے ہی اس آیت کی ورد کرائی جاتی ہے، اس کا جو انتخاب ہے، اس کا جو چرچا ہے، اور اس کے تعلق سے جو عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، تو حقیقت میں اس آیت کے معنی کے اندر جب آپ نظر کو ڈالیں گے تو اللہ کی عظمتوں کا، اس کی کبریائی کا، اس کی قدرت و طاقت کی بے مثال وسعتوں کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت سرتاپا توحید ہے۔ اس کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کے صفات بیان ہوئے ہیں، اس کی عظمتوں کی ایک بہت باریک جھلک، کیونکہ اس کی عظمتیں تو ایسی بے کنار ہیں اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی جو ذات ہے، اس کی جو قدرت ہے، وہ حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے ہم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی تکرار بہت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آپ سوچئے، قرآن کی سب سے عظیم آیت، سب سے افضل آیت کون ہے؟ اس کا جواب ہے تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ جس کی نظر قرآن پر گہری ہو، جو قرآن کی پوری وسعتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسایا ہوا ہو، اس کے ایک ایک مقام، اس کے ایک ایک منزل، اس کی ایک ایک سورہ سے وہ گزرا ہو اور باریکی سے گزرا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بہت پسند آیا اور آپ نے ان کو مبارکباد دی۔ میرے بھائیو، سلف کا جو علم تھا، آج لوگ ذرا سی چمک دمک دیکھ کر کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا عالم دین، اتنا بڑا اسکالر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا کوئی۔ ہمارے جو صحابہ تھے، ان کا علم بہت گہرا ہوتا تھا، ان کی نظر بہت گہری ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بارے میں
ایسے پوری خود اعتمادی کے ساتھ کہتے تھے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا مفہوم کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، مجھ سے پوچھو، آپ بتائیے۔ یہ معمولی دعویٰ ہے، یہ چھوٹی بات ہے کہ قرآن کی آیت ہی نہیں، اس کی جو متعلقات ہیں، معانی، مفاہیم، تفسیر، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، شان نزول، یہ سب ان کو یاد تھا، ان کو حفظ تھا، ان کو ازبر تھا۔ آج کوئی چیپٹر نمبر، ورس نمبر آ کے بولنے لگے، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا عالم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو سلف کے علم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے علم کی گہرائی کے بارے میں ہم کو علم ہی نہیں ہے، وگرنہ ہم کسی کی ذرا سی جھلک دیکھ کر کے اور چمک دمک دیکھ کر کے ایسی بات ہم نہیں کرتے، جیسا کہ آج ہمارے نوجوان اس طرح سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار آیتوں میں سلٹ کر کے بتایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت یہ ہے، آیت الکرسی۔ کیوں عظیم آیت ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، اور توحید یہ اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، سب سے عظیم چیز ہے۔ دیکھو سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا گیا، ثلث قرآن سورہ اخلاص کو کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اس سورہ کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور قرآن کے اندر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید سمجھ لیجئے ایک ثلث قرآن سورہ اخلاص کے اندر توحید بیان ہوئی ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کا درجہ دیا گیا۔ تو آیت الکرسی اس لیے بہت عظیم ہے، اس لیے بہت افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، اور توحید ہماری زندگی کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آج المیہ یہی ہے کہ توحید کی جو دعوت ہے وہ دھیرے دھیرے نامانوس ہوتی جا رہی ہے، دوسری چیزوں کو لوگوں نے دعوت کی ترجیح بنا لیا ہے، اور توحید پر بات اب کم ہونے لگی۔ یہی سٹیج ہے، یہی منچ ہے، یہی پروگرام ہے، یہی سلف کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو سٹیج پر چھیڑتے ہیں، اس مسئلے کی تفصیلات کو بتاتے ہیں، اس کی جزیات کو بتاتے ہیں، ان تمام چیزوں تک آپ کو لے کر کے جاتے ہیں جو آپ کی توحید کو خراب کرنے والی ہوں، جو آپ کی توحید کے شیشے میں شرک کا بال لانے والی ہوں۔ یہی سٹیج ہے اور یہی علماء ہے جو بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ بتائیے توحید کے نام پر تو شرک بیان ہو رہا ہے، توحید کے نام پر ضلالتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، توحید کی وہ تشریح، توحید کی وہ توضیح، توحید کی وہ شرح نہیں کی جا رہی ہے جو سلف نے کی، جو صحابہ نے کی۔ تو توحید کو آپ آیت الکرسی میں دیکھیے، توحید کو آپ قرآن مجید کے اس آیت کے اندر دیکھیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو زندہ ہے اور قائم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت الہ ہے، معبود ہے، ہر طرح کی عبادتیں، ہر طرح کی بندگیاں یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ صرف نماز بندگی کا نام نہیں ہے، صرف رکوع و سجود بندگی کا نام نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، مظاہر عبادت کئی ہیں، ان سب کے سب مظاہر عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک کو اگر آدمی غیر اللہ کی طرف پھیر دے گا، اگر آدمی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کے حق کو مارتا ہے، وہ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا،
شرک کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ شرک کیوں ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کیونکہ شرک کرنے والا غیر اللہ کو لا کے اللہ کے مد مقابل کھڑا کرتا ہے. یہ انسان کو جس کو اللہ نے پیدا کیا اور جو مر جائے گا یا مر چکا ہے، جس کی دھڑکنیں اور جس کی سانسیں بھی جو چلتی تھیں وہ اللہ کی مرضی سے چلتی تھیں، جو اللہ کی پیدا کی بھی زمین میں رہتا ہے اور اس کی تمام ضرورتیں اللہ کی پیدا کی بھی چیز سے پوری ہوتی ہیں، وہ بذات خود اللہ کا محتاج ہے، اور اس کو لا کر کے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دینا، اللہ کا منصب اس کو دے دینا، آپ بتائیے یہ کوئی برداشت کرے گا؟ دنیا میں آپ کا منصب، آپ کی کرسی، آپ کا حق اگر کوئی سلب کرے تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ جبکہ ہم اور آپ بہت چھوٹے ہیں. وہ تو اتنی عظیم ذات ہے جو پوری کائنات کو جس نے وجود میں لایا اور اس کو چلا رہا ہے بہت ہی پرفیکٹ انداز میں. کتنا بڑا منصب اس کا ہوگا، کتنی بڑی عظمت اس کی ہوگی. اس کے منصب کو، اس کے عظمت کو کسی اور کو دینا، یا اس میں کسی کو شریک کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی. شرک کرنے کے بعد اس کا معاملہ ختم. اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر شرک کا معاملہ ہے، اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ وہ چاہے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ چاہے پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، کیونکہ پیغمبر امت کے اندر عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی رشتہ دار اگر مشرک ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عبادت کا رائٹ صرف اللہ کو ہے، عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی گویا کہ اپنے اس دعوے کے اللہ دلائل دے رہا ہے، کیا؟ الحی القیوم، جو زندہ جاوید ہے، زندہ ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کون سی دلیل ہوئی؟ زندہ تو ہر کوئی ہے، ہم بھی ہیں، بہت سارے لوگ زندہ ہیں، تو کیا ہم معبود ہو گئے؟ یہ توحید کی کون سی دلیل ہوئی؟ میرے بھائیو، اللہ کی جو زندگی ہے، اللہ کی جو حیات ہے، اس میں اور دوسروں کے حیات میں بہت فرق ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن اللہ کے صفات اور اللہ سے ملتے جلتے بندوں کے صفات میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے، جو گیپ ہے، جو دوری ہے، اس کو آپ دیکھیے. اللہ زندہ ہے، اللہ حیات کی صفت سے متصف ہے، تو یہ اس کی اپنی ہے. یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی ہے یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ کسی سے ادھار لی ہوئی نہیں ہے، یہ کہیں سے مستعار نہیں ہے. یہ اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے جس کا وہ مالک ہے. لیکن ہماری آپ کی اور جتنے بھی زندہ ہیں ان کی زندگیاں یہ اللہ کی بخشی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ اسی کی زندگی اللہ رب العزت نے یہ زندگیاں سب کو دی ہے، عطا کی ہیں. اور اللہ کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی زندگی کو کبھی زوال نہیں ہے، اس کی زندگی کو کبھی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی، اس کی زندگی پر کبھی کوئی عیب نہیں آئے گا. وہ اپنی زندگی کا خود مالک ہے، کسی کی عطا کی بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ نے دیکھا تو ایسی زندگی ہے کیا کسی کے پاس؟ ایسی حیات کا کوئی مالک اس پوری کائنات کے اندر ہے؟ نہیں ہے. تو وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ ایسی شاندار اور ایسی اعلیٰ و عرفہ زندگی کا وہ مالک ہے، حیات کا وہ مالک ہے. اور اللہ نے فرمایا القیوم، جو سنبھالنے والا ہے. سنبھالنے والا ہے کس کو؟ سب کو، آپ کو، ہم کو.
اور آپ کے اس ملک کو اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے وہ. میرے بھائیو یہ جو سنبھالنے والی جو بات ہے یہ آج جتنے اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی قسم کل اتنی اچھی طرح سے سمجھنے میں آنے والی نہیں تھی. لیکن وہ ایمان بالغیب تھا کہ ایمان بالغیب سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں اسلام کی چیزیں عقائد جو بھی چیز ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے جیسے اسلام اور منقع ہو کر کے سامنے آ رہا ہے عقیدہ توحید اور روشن ہو کر کے سامنے آ رہا ہے. اللہ سنبھالنے والا ہے قیوم ہے. اس پوری کائنات کو میرے بھائیوں جب سائنس نے جب دیکھا بڑے غریب سے دیکھا بہت گہرائی سے دیکھا تب انسان یہ بولنے لگا کہ بھائی یہ از خود کچھ نہیں چل رہا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے جو ایتھسٹ تھے جو ملحد تھے جو منکر خدا تھے وہ لوگ بھی بول پڑے کوئی تو ہے اس پوری کائنات کا چلانے والا. یہ اتنے جو باریکی کے ساتھ اتنے نظم کے ساتھ اتنی ڈسپلن کے ساتھ اتنے جو ہے مرتب انداز میں یہ جو چل رہی ہے کائنات کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے اس کو. کوئی اس کا کریٹر بھی ہوگا اور کوئی اس کو چلا بھی رہا ہے اور وہ بہت ذہین و فطین ہے. یہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا. تو اللہ نے کیوں کہا کہ وہ سنبھالنے والا ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چھوڑ نہیں دیا اللہ اس کو سنبھال رہا ہے. میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ سنبھالنا چھوڑ دے اس پوری کائنات کو اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئیں گے ایسے ایسے حادثات ہوں گے ایسے ایسے دھماکے ہوں گے ایسی بے ترتیبی پیدا ہو جائے گی کہ انسان حیران و ششدر رہ جائے گا. یہ کائنات ختم ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے. ہمارے سورج سے بڑے بڑے سیارے بھی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں وہ بھی اپنے حساب سے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں. کوئی اگر راستہ بدل دے کوئی اگر اپنا روٹ چینج کر دے یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے اس میں سے کوئی ایک سیارہ اگر اپنا روٹ چینج کر دے تو یہ زمین سے آ کے ٹکرا جائے گا مریخ سے جا کے کسی سے بھی جا کے ٹکرا جائے گا اور سمجھ لیجیے ایک قیامت دنیا کے اندر نظر آئے گی. ایک قیامت. اللہ کیوں کہتا ہے وہ سنبھالنے والا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑا انتظام و انصرام ہے اللہ کا اس کائنات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا اس نے ایک قانون بنا دیا ہے ایک نظام بنا دیا ہے. اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے. آپ نے دنیا میں کبھی سنا کہ جو ہے اللہ کے نظام میں کوئی فرق آ گیا ہو؟ دیکھیے کس قدر ٹائم سے سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے کس قدر ٹائم سے چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے کس طرح جو ہے ٹائم سے موسم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں امرود کے درخت پہ امرود پیدا ہو رہا ہے آم کے درخت پر آم پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام اپنا کام کر رہا ہے اور اس نظام کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. قیوم اللہ سنبھالنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اور اسے نیند نہیں آتی اور نہ اونگ آتی اسے اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے. آپ بتائیے اتنی بڑی کائنات کا وہ مالک ہے خالق ہے اس کا منتظم کار ہے اس کا مدبر ہے اس کو چلا رہا ہے اس کے زیر انتظام یہ پوری کائنات چل رہی ہے. اگر اس کو اونگ آ جائے ایسے آپ سمجھیے کہ ایک آدمی گاڑی اگر چلا رہا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو اونگ آ گئی تو آپ بتائیے وہ بس جو چلا رہا ہے وہ ٹرک جو چلا رہا ہے وہ گاڑی جو چلا رہا ہے اس گاڑی کا کیا حشر ہوگا؟ کھائی میں گر جائے گی پلٹ جائے گی ٹکرا جائے گی کسی سے. ایسے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی کیونکہ وہ کائنات کو چلا رہا ہے. اور اونگ کس کو آئے گی؟ اونگ ہے یہ انسانی کمزوریاں ہیں یہ انسانی ضرورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اونگ نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے بالکل نہیں. ان چیزوں سے وہ پاک ہے. میرے بھائیو اللہ نے اونگ کا تذکرہ کیا اور نیند کا بھی تذکرہ کیا.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند نہیں لیے ہوتے ہیں تو اونگ اونگ کر کے وہ اپنی جو ہے تھوڑی سی نیند کی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو اس کو سمجھیے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونگ وغیرہ آ جاتی ہوگی اور وہ اس طرح سے فریش ہو جاتا ہوگا، نہیں، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اس کو پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ میرے بھائیو، آسمان اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اسی کی ہیں۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کا مالک وہی ہے، مطلب اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور اس کا مالک بھی وہی ہے، یہ سب اس کے مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے لطیف انداز میں شرک کی تردید کی ہے، کیسے لطیف انداز میں، حقیقت میں قرآن کے اندر قدم قدم پر شرک کی تردید ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی مملوک کسی آقا کی برابری کر سکتا ہے؟ تو انسانوں نے جن لوگوں کو اپنا خدا، اپنا الہ، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، وہ سب تو اللہ کے مملوک ہیں۔ مملوک کیسے مالک کی ہمسری کر سکتا ہے؟ مملوک کیسے مالک کے مد مقابل آ سکتا ہے؟ تو گویا اللہ نے پیغام دیا کہ اے انسانوں، تم نے جن کو بھی خدا بنایا ہوا ہے وہ اسی کائنات کے تو کوئی ہوں گے، چاہے وہ انسان ہوں گے، چاہے جن ہوں گے، چاہے فرشتے ہوں گے، وہ اسی کائنات کے حدود میں رہتے ہوں گے، اور یہ کائنات اور اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی غلام ہیں۔ تمہاری عقل کیسی ماری گئی کہ اللہ کے غلاموں کو، اللہ کے مملوکوں کو تم نے لا کے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے، اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی لطیف انداز میں شرک کی تردید کی ہے۔ من ذا الذی یشفع، دیکھیے توحید کی شرح بھی ہے، اور اس توحید پر جو شرک کا حملہ ہوا ہے، اس توحید کے اندر داخل ہونے کے لیے، شرک کے لیے جو راستہ ہموار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جڑ پر یہاں پر وار کر رہا ہے، اس کے جڑ پر اللہ تعالیٰ یہاں پر وار کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا، اللہ سے درخواست کرے گا، ریکویسٹ کرے گا کسی کے لیے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے، کس کی یہ ہمت ہے، کس کی یہ جرأت ہے کہ اللہ کے جبروت اور شان و شوکت کے سامنے وہ آئے اور کسی کے بارے میں بات کرے، وہ لب کھولے، وہ ایسی جرأت کرے؟ کس کی یہ ہمت ہے، کس کی یہ جرأت ہے؟ اور یہاں تو لوگوں نے دنیا میں ہی بہت کچھ سوچ رکھا ہے، بہت کچھ ہے، تمنائیں اور آرزویں اپنے دلوں میں بسا لی ہیں کہ یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ جہاں جائیں گے وہاں ہم بھی جائیں گے، انجن جہاں جاتا ہے وہاں ڈبے بھی جاتے ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، ہم نے ان سے اپنی نسبت کر لی ہے، ہم ان سے بیعت ہو گئے ہیں، ہم ان سے منسلک ہو گئے ہیں، یہ ہمارا بیڑا پار لگوائیں گے، یہ ہماری جنت کرائیں گے، یہ ہمیں محشر سے نکالیں گے، یہ ہمیں پلسرات سے آگے لے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے، کس کی یہ ہمت ہے کہ اللہ سے آ کر کے کسی کے بارے میں بات کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اور یہاں انسانوں نے کس طرح سے اپنے اپنے جو ہے بنا لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے سہارے، اپنے اپنے جنت کے جو ہے وسیلے یہاں پر پیدا کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سفارش کا تذکرہ کیوں کیا، شفاعت کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ شفاعت اور وسیلہ یہی راستہ بنا ہے شرک کے اندر دراندازی، توحید کے اندر دراندازی کرنے کا، توحید کو شرک سے ملانے کا یہی وسیلہ، یہی شفاعت، یہی ذریعہ بنے ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
دنیا کے اندر سینکڑوں سال تک شرک نہیں ہوا تھا، گناہ ہوا تھا، معصیت و نافرمانی کے کام ہوئے تھے، لیکن شرک کو توحید کے اندر داخل کرنا یا امت کے اندر شرک کو داخل کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر توحید رکھی تھی، اس لیے شرک نہیں آ پا رہا تھا، شرک کے لیے کوئی سوراخ مل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ توحید کو آ کر کے گدلا کرے اور توحید کو برا بنائے۔ ابھی تک شرک امت کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دور کیا تھا انسانوں سے، لیکن شیطان تھا، وہ بہت سوچ رہا تھا، بہت غور کر رہا تھا، بہت ارادے کر رہا تھا، بہت دماغ لگا رہا تھا کہ کیسے میں شرک کو داخل کروں، کیسے میں شرک لے کر کے آؤں، کیا لاجک لے کر کے آؤں، کیا منطق لے کر کے آؤں، کیسے انسانوں کی طبیعتوں کو میں شرک کے لیے ہموار کروں۔ شیطان اس کوشش میں لگا ہوا تھا۔ پھر اس کے دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آ گیا، اس کے ذہن کے اندر ایک تدبیر آ گئی، اس کو ایک لاجک مل گئی، ایک منطق مل گئی۔ اس نے قوم نوح علیہ السلام سے آ کر کے ان سے بات کیا، اور جو بزرگان دین، جو اولیاء اللہ، جو صالحین دنیا سے جا چکے تھے، ان کے بارے میں آ کر کے بات کرنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے درمیان کتنے عظیم لوگ تھے جو چلے گئے، کتنے نیک لوگ تھے، کتنے صالح لوگ تھے، یہ دنیا سے گئے، ایک اچھی زندگی گزار کے گئے، ایک مومنانہ زندگی گزار کے گئے۔ آئندہ کیا ہوگا کہ لوگ ان کو بھول جائیں گے، لوگ ان کو بھول جائیں گے، ان کے اچھے کارنامے لوگ فراموش کر دیں گے، ان کی نیکیاں لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی۔ اس لیے ایک کام کرو کہ ان کی تصویریں، ان کے مجسمے، ان کے اسٹیچو جگہ جگہ لگا دو، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تو ان کی نیکیاں یاد آئیں، ان کی اچھائیاں یاد آئیں، ان کی متقیانہ زندگی یاد آئے، ان کی صالحیت یاد آئے، اور ان کا تقوی یاد آئے۔ اس لیے ان کی تصویریں لگا دو، ان کے مجسمے لگا دو، اس طرح سے ان کی یاد تازہ ہوگی اور لوگ ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے اندر نیکیوں کی ترکیب ہوگی۔ دیکھو کتنی بہترین بات اس نے کہی، کتنی اچھی منطق ہے، کتنی اچھی لاجک ہے کہ بھائی یہ اچھے لوگ تھے، یہ اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم کو ان کی نیکیاں یاد آئیں گی اور ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ بری بات تو نہیں ہے۔ سب لوگوں نے ان کے مجسمے لگا دیے، ان کی مورتیاں لگا دی۔ اسی لیے اسلام نے تصویر کشی سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کے لیے وسیلہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ اب جب ایک نسل گزر گئی، بہت دن ہو گیا، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، ہاں یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے انسان گزرے ہیں، یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، دیانت، ہاں یہ سارے اوصاف ان کے اندر تھے۔ دیکھتے گئے، ایک وقت گزرتا گیا، ایک نسل جب گزر گئی، ان کی اولادیں جب آ گئی، تب باتیں کچھ دھندلی ہو گئی۔ اب شیطان پھر آیا، کہا تم جانتے ہو تمہارے آبا اور اجداد نے ان مورتیوں کو، ان مجسموں کو جو یہاں پر بنا کر کے رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے صالحین تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ہاں ان کی چلتی ہے اور اللہ ان سے خوش ہے، راضی ہے۔ یہ اگر چاہ لیں تو اللہ کو تم سے خوش کر دیں۔ یہ بڑے پاورفل ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا اثر ہے، ان کو معمولی مت سمجھو۔ اس لیے تمہارے آبا اور اجداد نے ان کی مورتیوں کو، ان کے مجسموں کو یہاں لگا کے رکھا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہارا کام ہو، ان کے ذریعے سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں۔ اس لیے اگر تم خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو تو ان کو خوش کرو، وہ ساری عبادتیں، بندگیاں لائیے ان کی بارگاہ میں پیش کیجئے، یہ اللہ کو پہنچا دیں گے اور اللہ سے تمہاری سفارش کر دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ ذہن ڈائیورٹ ہوا، یہ ذہن، یہ سوچ بدلی، یہ نظریہ بدلا، ان مورتیوں کے بارے میں انسانوں کا تصور بدلا، اور پھر لوگ شروع ہو گئے، جیسے آج آپ کو چاروں طرف نظر آ رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت، بندگی سب شروع ہو گئی اور شرک امت کے اندر داخل ہو گیا۔
آج بھی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم اپنی عبادتیں ان کے ذریعے سے اللہ کو پہنچاتے ہیں. ہم نے ان کو ما نعبدہم الا لیقربونا الیہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے شرک کے لیے شیطان نے جو منطق پیش کیا تھا، جو لاجک لایا تھا، آج بھی وہی لاجک کام کر رہی ہے، آج بھی وہی منطق کام کر رہی ہے. آج بھی صفات اور وسیلے کے نام سے شرک کیا جا رہا ہے. یہی کہیں گے بھائی چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی تو لگانا پڑے گا نا. اگر کسی بڑی شخصیت، اگر جج سے فیصلہ کروانا ہے تو وکیل کرنا پڑے گا نا. اگر کسی بڑے منصب والے سے اپنا کوئی کام کرانا ہے تو اس کے رشتہ دار کو پکڑنا پڑے گا نا. یہ دیکھیے یہی وسیلہ اور شفاعت یہی چیز ہے جو شیطان جس کے ذریعے سے شرک کو لایا تھا امت کے اندر، آج بھی اسی منطق سے شرک کرایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے سے کہو جب وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں، اپنی کسی مشکل کے بارے میں، اپنی کسی تکلیف کے بارے میں، تو ان سے کہو کہ انہیں ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنی چاہیے، میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. ان سے کہو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے مجھ سے دور کرواؤ، میں نافع ہوں، میں ضار ہوں. ان سے کہو تمہارا کوئی مسئلہ ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے تم کو کہیں کسی بڑی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی بڑی ولی اللہ کے پاس جانے کی اور اس کے ذریعے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک یہ ہماری سفارش نہیں کریں گے، یہ ہماری لیے درخواست نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر شرک کی جڑ پروار کیا ہے اور کہا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے گا. تم نے ان کو اپنا سفارشی بنا کر رکھا ہے، تم نے ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کر رہی ہیں، ان میں کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تنہا پیدا کیا تھا اس دنیا کے اندر، اور جئتمونا فرادا، اور تم اکیلے اکیلے ہی میرے پاس آؤ گے اپنے عملوں کا حساب دینے کے لیے. تمہارے ساتھ تمہارے یہ بزرگ نہیں ہوں گے، تمہارے یہ مرشد نہیں ہوں گے، یہ جن کو تم نے مان رکھا ہے یہ تمہاری حمایت، تمہارے سپورٹ میں آنے والے نہیں ہیں. تم کو اپنے عملوں کا حساب دینے کے لیے اکیلے اللہ کے سامنے آنا پڑے گا اور دینا پڑے گا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اس کا رد کر رہا ہے. اور آیت الکرسی میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا جو تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ توحید پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، توحید کے قلعے کے اندر سوراخ ڈالنے اور نقب لگانے کے لیے اسی شفاعت کا، باطل سفارش کا سہارا لیا گیا. حالانکہ شفاعت سفارش اللہ نے کہا بغیر اجازت کے یہ ہے، لیکن اس کا مس یوز کیا گیا. نبی سفارش کریں گے اور اللہ جن کے بارے میں کہے گا ان کے بارے میں سفارش کریں گے، جن کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے. یہ دنیا ہی میں سب کو یہ اختیار لوگوں نے اپنے لیے پیدا کر لیا ہے اور مان لیا ہے، اور لوگوں کے اندر مان لیا ہے کہ نہیں یہ سفارش کریں گے. اللہ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت درکار ہے، اور جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی اس کے بارے میں بھی اللہ کی اجازت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کلیئر کر دیا، ایک دم واضح کر دیا، ایک دم 2 2 4 کی طرح صاف کر دیا کہ اللہ میری سفارش، میری دعا اسے فیض پہنچائے گی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. اس کو میری دعا فیض پہنچائے گی، اس کو میری دعا فائدہ پہنچائے گی. آج یہ پیر سے لے کے سر تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دن اور رات مشرکانہ عملوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ یقین ہے، یہ خود اعتمادی ہے، یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمارے بارے میں فلاں سفارش کریں گے، ہم کو فلاں جنت میں لے کر کے جائیں گے، ہمارا بیڑا وہ پار کرائیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ویعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے، ویعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا بے پناہ علم، اللہ رب العزت کا غیر معمولی
اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پہنچ ہے، جو رسائی ہے، جو جانکاری ہے، ما کان ما یکون، جو گزر گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو آنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو آگے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کو تو، میرے سامنے آپ ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو جان رہا ہوں، میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے پیچھے کون ہے مجھے نہیں معلوم، اس کے پیچھے کیا نہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس کا علم جو ہے محدود ہے، اس کا علم لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لا محدود ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ جو گزر گیا، اسی لیے آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ماضی کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور جو دوسری آسمانی کتابوں کے اندر جو رد و بدل کیا گیا تھا، جو اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کریکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ جادو جس کو یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ جو بلقیس آئی تھی اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صاف کیا۔ ایسے بہت سارے پیغمبروں کے بارے میں، بہت سارے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے بے پناہ علم ہے۔ تو ایسا علم، ایسی جانکاری جس کو ہو وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دیکھو، تلاشو، ہے کوئی اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ جیسا علم رکھتا ہو؟ غیر معمولی علم، ما کان ما یکون کا علم۔ ہے کوئی ذات جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے، جن کے دروں پر تم جا کر کے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہو؟ کیا ایسا عظیم الشان علم ان کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل ہے، کسی کو نہیں حاصل ہے۔ اسی لیے یہ علم جس کے پاس ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور اس سے مرادیں مانگی جائیں، اس سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو جو ہے اس کا سوال کیا جائے۔ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ انسانوں کو بھی جو کچھ بھی علم ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہوا ہے، اللہ نے دیا۔ آپ کو جتنا بھی علم ہے، دیکھیے آج سے بہت پہلے انسان کا علم کیا تھا، آج آپ ترقیوں کے جس دور میں ہیں، پہلے یہ علم نہیں تھا۔ جیسے جیسے اللہ دیتا گیا تیسے انسان کو ہوتا گیا، بھی اور بھی علم اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا۔ تو جتنا علم اللہ نے چاہا ہے، دیکھیے میں ایک مثال دوں روح کے بارے میں، آج سے پہلے انسان جہاں تک سقراط وغیرہ کی تحقیقات آپ دیکھ لیجئے، جو روح کے بارے میں انسان کو صحیح شعور مل ہی نہیں رہا ہے، الگ الگ طرح کا نظریہ لوگ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے روح کے بارے میں کیا کہا؟ یسألونک عن الروح، یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ بھائی اللہ نے تم کو کم علم دیا روح کے بارے میں، تو کتنی بھی مغز ماری کر لو، کتنی بھی ماتھا پچی کر لو، اللہ نے جو نشان لگا دیا اس نشان سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اگر روح کے بارے میں تم اس نشان سے آگے بڑھ جاتے تو شاید روح کو نکلنے بھی نہیں دیتے، لیکن اللہ نے روح کے بارے میں آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ انسان کتنی ترقی کر گیا لیکن روح کے بارے میں وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے انسان کھڑا تھا۔ تو تم نے جتنا بھی علم تم کو ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کا تذکرہ کیا، اپنے عرش کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت اور اپنی بلندی کا تذکرہ کیا۔ یہ تمام اللہ کی توحید کے صفات ہے۔ تو اللہ کی توحید آیت الکرسی کے اندر بیان ہوئی ہے، بڑی شاندار انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اس کو پڑھیے اور یاد رکھیے، تاکہ جب جب یہ سورہ آپ پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ سے گزریں تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے، اللہ کی عظمتوں کا احساس آپ کے اندر جاگے، اور اللہ کی کبریائی جو ہے آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر جو ہے اپنا اثر دکھائے۔ جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیے، اس کے معنی اور مفہوم سے آپ گزریے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے توحید کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور توحید کے مطابق اللہ ہم کو اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔